سابق وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے سیاسی اور غیر سیاسی کردار نااہلی کے ذریعے انہیں سیاسی منظرنامے سے مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم پاکستانی سیاسی تاریخ میں نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ -1 فارمولے سے کبھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے اور ایسے تمام فارمولے ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ اپنے خلاف عدالتی مقدمات میں اضافے کے بعد عمران خان نے اپنی احتجاجی کال ایک بار پھر مؤخر کر دی ہے، حالانکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ گجرانوالہ جلسے میں اپنا اگلا لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر انہیں عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے تو حتمی سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، کیونکہ ماضی میں تاریخی طور پر اس طرح کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ عمران خان اس وقت ایک خاتون جج کے خلاف تضحیک آمیز ریمارکس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس سمیت کئی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے غیر مشروط معافی نامہ جمع نہ کروا کر خود کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے اور اب 22 ستمبر کو باقاعدہ فرد جرم کا سامنا کریں گے، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمے کا آغاز ہو جائے گا۔ ماضی میں توہین عدالت کے کیسز میں سیاستدانوں کو دی جانے والی سخت سزاؤں کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ عمران کو اس کیس میں معمولی سی سزا بھی نااہلی سے دوچار کر سکتی ہے۔ خان صاحب کی قانونی ٹیم نے انہیں تحریری طور پر غیر مشروط معافی مانگنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ دوسرا کیس جس میں عمران خان اب بھی اصرار کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ توشہ خانہ سے تحائف کی خرید و فروخت کا ہے۔ اس کیس میں انہیں توشہ خانہ سے خریدے گئے تحفوں کی فروخت کے بعد ان سے حاصل ہونے والی آمدن کو ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام کا سامنا ہے۔ اگر یہ الزام ثابت ہو گیا تو عمران عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار پائیں گے۔ عمران کو ممکنہ طور پر نااہل کر دینے والا تیسرا کیس فارن فنڈنگ کے الزامات کا ہے، جس میں الیکشن کمیشن انہیں مجرم قرار دے چکا ہے، لیکن قانونی ماہرین اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا یہ ان کی نااہلی کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں۔ تحریک انصاف کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے لیے یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا کہ یہ کیس فارن ایڈٹ پارٹی کا ہے یا فارن فنڈنگ کا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ابھی تک تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا۔ مظہر عباس یاد دلاتے ہیں کہ عمران اور تحریک انصاف کی قیادت مسلسل چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے اور ان پر الزامات لگانے میں مصروف ہے۔ عمران کو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی توہین کا نوٹس موصول ہو چکا ہے۔ ماضی میں سپریم کورٹ کی جانب سے صادق اور امین قرار پانے والے عمران نے اس سال 10 اپریل کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے بے دخل کیے جانے کے بعد سے عملی طور پر تمام محاذ کھول دیے ہیں۔ ان کا پہلا حملہ اعلیٰ عدلیہ پر تھا، جب آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلی اور تحریک عدم اعتماد کے خلاف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ بعد ازاں لاہور میں سپریم کورٹ کا ایک اور بینچ بھی نصف شب کے قریب کھل گیا اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ ق کے اتحاد کو ریلیف فراہم کیا، لیکن صورتحال تب عمران کے حق میں چلی گئی جب وفاداریاں تبدیل کر کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے 20 ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ ق کے اتحاد نے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں 20 میں سے 15 نشستیں جیت کر سپریم کورٹ کے طفیل پنجاب حکومت دوبارہ حاصل کر لی اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے باوجود عمران خان کو خدشہ ہے کہ کچھ قوتیں جو مبینہ طور پر تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بھی تھیں، اب انہیں -1 فارمولے کے ذریعے سیاسی منظرنامے سے بھی ہٹانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پنجاب حکومت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ماضی میں -1 فارمولہ کبھی کامیاب نہ ہوا، لیکن اسے بار بار آزمایا گیا اور اس نے نظام پر دور رس سیاسی اثرات چھوڑے، جیسا کہ سابق منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے معاملے میں بھی ہوا تھا۔ بھٹو کو تب پھانسی دی گئی جب ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی اور جنرل ضیاء نے اکتوبر 1977 میں انتخابات ملتوی کر دیے تھے۔ -1 کا اطلاق سب سے پہلے تب ہوا جب جنرل ضیاء نے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کا اعلان کیا۔ پہلی باضابطہ مائنس پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ 1985 میں قائم کی گئی، لیکن اس کا مقصد صرف پیپلز پارٹی کو باہر رکھنا تھا۔ چنانچہ ضیاء نے اپنی پارٹی مسلم لیگ بنائی اور محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم منتخب کیا، لیکن جونیجو نے سیاسی اور شہری آزادیوں پر پابندیاں ہٹا دیں، جس کی وجہ سے بے نظیر واپس آئیں اور لاہور میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔
इस तरह माइनस PPP फार्मूला नाकाम हो गया। बेनज़ीर की पहली 2 हुकूमतों को कभी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और इन्हें गैर मकबूल बनाने के लिए IJI और मेहरान बैंक जैसी कोशिशें की गईं। इनमें इनकी खराब हुक्मरानी ने भी हिस्सा डाला, लेकिन हकीकत यह है कि तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने के बाद इन्हें हुकूमत जारी रखने की इजाज़त नहीं दी गई। नवाज शरीफ के मामले में भी ऐसा ही हुआ जब माइनस जोनिजो फार्मूले के बाद वो मुस्लिम लीग के सरबराह बने। 1997 में इनकी जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन आखिरकार 12 अक्टूबर 1999 को इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और मार्शल लॉ के जरिए फौज ने इख्तिदार संभाला और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ होते हुए पहले चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर सदर पाकिस्तान बने। चूंकि मुशर्रफ 2002 के आम इंतखाबात से पहले माइनस बेनज़ीर और माइनस शरीफ दोनों चाहते थे, इसलिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों में फूट डाल दी। ये फार्मूला भी कायम ना रह सका क्योंकि बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों ने मुत्तहिद होकर मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने वकला तहरीक के साथ मिलकर ऐसी सूरत हाल को जन्म दिया कि परवेज मुशर्रफ पहले आर्मी चीफ और बाद में 2008 को सदर के ओहदे से भी दस्तबरदार हुए, लेकिन ये 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के सानहे से पहले नहीं हुआ और फिर ये दोनों पार्टियां 2008 और 2013 में इख्तिदार में लौट आईं। 2016 में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को पानामा केस में नाअहली का सामना करना पड़ा और 1 साल बाद इन्हें सजा सुनाई गई और वो अमली तौर पर माइनस हो गए, लेकिन इनकी मकबूलियत बरकरार रही और 2018 के इलेक्शन में इनकी पार्टी दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। जब 2018 में इमरान पहली बार वजीर आजम बने तो इनकी हुकूमत के अक्टूबर 2021 तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ निस्बतन बेहतर ताल्लुकात थे और अपने पहले 3 सालों में उन्होंने अपोजिशन की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।